السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈاکٹر اقبال قریشی صاحب ہیں، انہوں نے کوشچن کیا ہے کہ آج کل عمرہ پر جانے کے لیے بغیر کووڈ ویکسین کے سعودی گورنمنٹ کی طرف سے اجازت ہے کہ نہیں؟ امیگریشن میں کووڈ کی پابندی تو نہیں؟ تو ڈاکٹر صاحب سب سے بنیادی اور سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جب آپ نے عمرے کے لیے اپلائی کرنا ہے اس وقت آپ کے پاس کرونا سرٹیفکیٹ ہوگا، آپ نے ڈوز لگوائی ہوں گی تو آپ اپلیکیبل ہوں گے کہ آپ اپلائی کر سکیں۔ یہ انڈرسٹوڈ بات ہے کہ کرونا ویکسینیشن کے بغیر آپ کو پاکستان کے اندر ایک سٹی سے دوسرے سٹی تک موو کرنے میں بھی پرابلمز کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ میں نے خود کچھ عرصہ پہلے لاہور سے کراچی کا سفر کیا تھا، حالانکہ میں نے کرونا ویکسین لگوائی ہے، دونوں لگوائی ہوئی ہیں، میرے پاس سرٹیفکیٹ بھی موجود ہے۔ کراچی ایئرپورٹ پہ مجھے کافی پریشانی کا سامنا کرنا پڑا تھا، آپ فوری طور پہ وہ پرووائڈ کریں، یہ کریں وہ کریں، تو اس لیے آپ نے انٹرنیشنل ٹریول کرنا ہے اور وہاں پہ جتنا کرونا کی وجہ سے معاملات سٹرک رہے ہیں نا وہ سب کو پتا ہے۔ حتیٰ کہ ایسا وقت آ گیا تھا کہ خانہ کعبہ کے اندر طواف تک رک گیا تھا، پھر بیت اللہ شریف کے چاروں طرف انہوں نے دیوار کر دی تھی، کسی کو قریب بھی نہیں جانے دیتے تھے۔ کتنا عرصہ تک خانہ کعبہ کے اندر ایک انسان بھی طواف نہیں کرتا تھا۔ اللہ تعالیٰ ایسا وقت دوبارہ نہ لائے۔ تو وہاں پہ پابندیاں بہت زیادہ رہی ہیں، وہ لوگ بہت زیادہ اوور کانشیس ہیں ان معاملات میں، اس لیے کرونا کی ویکسینیشن کا سرٹیفکیٹ آپ کے پاس ہونا ضروری ہے۔ اور اگر بالفرض اس کا پرنٹ نہیں بھی ہے تو ایٹ لیسٹ آپ کے پاس اس کا اسکرین شاٹ ہونا چاہیے، یا آپ گورنمنٹ کے آفیشیل ویب سائٹ پہ جا کے جو ہمارے پاکستان کی ہے اپنا ڈیٹا وغیرہ انٹر کریں گے تو آپ کو وہ سرٹیفکیٹ شو ہو جائے گا، اس کی آپ پکچر لے لیں، بہتر تو یہ اس کا پرنٹ آؤٹ لے لیں، بلکہ اس سے بہتر ہے کہ آپ چھوٹا کارڈ بنوا لیں اور اپنے ساتھ رکھیں ہمیشہ، انشاءاللہ آپ کو وہ کہیں پہ بھی پریشانی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ بہرحال کرونا ویکسینیشن بہت ضروری ہے۔ آپ کسی ٹریول ایجنٹ سے انفارمیشن لے سکتے ہیں، جو لوگ فریکوینٹلی لوگوں کو عمرے پہ بھیج رہے ہیں تو وہی لوگ جا رہے ہیں جن کی کرونا ویکسینیشن کے سارے وہ ایشوز ریزالو ہیں۔ اسی طرح ابھی حج کے لیے لوگ اپلائی کر رہے ہیں تو حج کی شرائط میں بھی یہ چیزیں لکھی ہوئی ہیں کہ کرونا ویکسینیشن آپ کی کمپلیٹ ہونی چاہیے۔ میں یہی مشورہ دوں گا کہ کرونا سرٹیفکیٹ اپنے پاس ہمیشہ رکھیں، قانونی تمام پہلو آپ کی طرف سے مکمل ہونے چاہیے تاکہ آپ کا یہ جو سفر ہے یہ خوشگوار گزر سکے۔ اللہ نہ کرے کوئی چھوٹی سی پرابلم وہاں پہ ہو جاتی ہے، فرض کرے جدہ ایئرپورٹ پہ یا پاکستان کے ایئرپورٹ پہ کرونا سرٹیفکیٹ کی وجہ سے، یا ویزا اپلائی آپ نے کیا اس وقت کرونا سرٹیفکیٹ کے معاملات میں اگر پرابلم آ جاتی ہے تو آپ کے لیے بڑی پریشانی کا سبب بنے گا۔ جب بندہ ویزے کے لیے اپلائی کرتا ہے تو وہ خواب دیکھنا شروع کر دیتا ہے، مکہ مکرمہ جانے کی، مدینہ منورہ جانے کی، عمرہ کرنے کی، روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حاضری کے، تو اللہ نہ کرے اگر وہاں سے ریجیکشن ہو جاتی ہے تو وہ خواب اس کے ایسے چکنا چور ہوتے ہیں، پھر وہ درد، وہ کرب، وہ تکلیف جو ہے وہ الفاظ میں بیان نہیں ہو سکتی، کیونکہ یہ زندگی کا ایک بہت بڑا اور بڑا سہانا خواب ہوتا ہے۔ اللہ کے گھر کی زیارت کرنا زندگی کا بہت بڑا خواب ہے۔ تو میں سجیسٹ کروں گا، آپ کو مشورہ دوں گا، بالفرض کو یہ کہہ دے آپ سے کہ وہاں پہ کرونا ویکسینیشن کی ضرورت ہی نہیں ہے، سرٹیفکیٹ کی ضرورت نہیں، تو آپ کے پاس پھر بھی ہونا چاہیے۔ ٹھیک ہے، قانونی پہلو تمام آپ کی طرف سے مکمل ہونے چاہیے۔ اگر وہاں ضرورت نہیں بھی ہوگی بالفرض کا بھی تو آپ کے پاس پھر بھی ہونا چاہیے تاکہ اگر کہیں کوئی پوچھ بھی لے تو ہمیں پریشانی نہ ہو۔ تو بہرحال یہ اس کی ضرورت ہے، ابھی بھی ہر جگہ پہ ضرورت ہے۔ کرونا ویکسینیشن سرٹیفکیٹ اپنے پاس رکھیں یا اس کا کارڈ بنوا لیں۔ اللہ تعالیٰ خیر والے معاملات کرے۔ بڑے مبارک سفر پہ ڈاکٹر صاحب آپ جا رہے ہیں، اللہ وہ قبول فرمائے۔ وہاں پہ جو لوگ جاتے ہیں اللہ نہ کرے رستے میں چھوٹی سی ٹینشن آ جائے، ایئرپورٹ پہ 2-4 گھنٹے پریشانی میں بندہ پھنس جائے نا، یقین کریں وہ جس کام کے لیے جا رہا ہوتا ہے نا اس کے دماغ سے، اس کے ذہن سے وہ کام ہی نکل جاتا ہے، پھر وہ روحانیت اور پھر وہ اسپرچولائزیشن اور پھر وہ سکون وہ نصیب نہیں ہوتا، پھر دکھ ہوتا ہے، ٹینشن ہوتی ہے، پریشانی ہوتی ہے۔ ایک بندہ حالت احرام میں جا رہا ہے، خدا نہ خاصہ اس کو ایئرپورٹ پہ، ایک مرتبہ کا ذکر ہے کہ میرے ساتھ کچھ لوگ تھے، حج پہ ہم لوگ الحمدللہ گئے تھے، تو ہمارے ساتھ جو حاجی تھے ان کے بیگ سے شاید کچھ سگریٹ زیادہ کوانٹٹی میں نکل آئے تھے، وہ ساتھ لے کے گئے ہوں گے، انہوں نے کہا کچھ بھی نہیں تھا، بس 9 گھنٹے ان کو ایئرپورٹ پہ بٹھائے رکھا تھا۔ اب 9 گھنٹے دیکھیں نا، ایک بندہ پاکستان سے گیا ہے اور وہ پراپر تیاری کر کے گیا ہے، حالت احرام میں ہے، اس نے جاتے ہی حج تمتع کر رہا ہے، اس نے عمرہ بھی ادا کرنا ہے، مکہ بھی پہنچنا ہے، پھر قافلے میں ہوتے ہیں، پاسپورٹ جمع کروانا، گورنمنٹ کے جو جاتے ہیں 100 معاملات ان کے ہوتے ہیں، اس کے سارے کام جو تھے وہ پوسٹ پون ہو گئے، بعد میں اس کو پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑا۔ حج تو اس کا بھی ہو گیا، کوئی پریشانی نہیں ہوئی، اور ایک حاجی صاحب تھے ہمارے وہاں پہ، ان کا جو واپسی کا جو ایئر ٹکٹ تھا وہ پھر وہ گم کر بیٹھے تھے، تو یہ ٹینشن ان کو ایئرپورٹ کے معاملات کی وجہ سے ہوئی تھی۔ اللہ نہ کرے کسی کو بھی پریشانی ہو،
ہم نے کوشش یہ کرنی ہے، اور میرے ڈاکٹر صاحب میکسیمم یہ کوشش ہوتی ہے کہ میں لوگوں کو ایڈمنسٹریٹو معاملات زیادہ بتاؤں کہ جو خدا نہ خواستہ وہاں پہ جا کے کسی قسم کی ان کے لیے پریشانی نہ بنے، وہ کمفرٹ زون میں رہیں۔ جتنا آپ ذہنی طور پہ پرسکون رہیں گے، جتنا کمفرٹ زون میں رہیں گے، اتنا انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا عبادت میں دل بھی لگے گا، آپ کو مزہ بھی آئے گا، آپ کو سرور بھی آئے گا، اور یہ وہ سفر ہوتا ہے، یہ وہ مبارک سفر ہوتا ہے جو قبر تک آپ کو نہیں بھولتا ہے، ہمیشہ یاد رہتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو میں یہ چاہتا ہوں کہ جو بھی مکہ مکرمہ سے واپس آئے یا مدینہ منورہ سے واپس آئے، وہ واپس آ کے پھر وہیں کے گن گائے، وہیں کے تصورات میں کھویا رہے، وہیں کے خیالات میں کھویا رہے، وہیں کی باتیں کرے، وہیں کے نظاروں کے، وہیں کے پر نور نظاروں کے ہمیشہ باتیں کرے، وہ آ کے یہاں دکھڑے نہ سنائے۔ ہماری میجورٹی کیا کرتی ہے کہ وہاں سے واپس آ کے اپنی تکلیفیں، اپنی ٹینشنیں، اپنے دکھ، ایک دوسرے کی مس بہیو، ایک دوسرے کے نیگیٹو رویوں، کھانے پینے کے معاملات کی، سونے کے معاملات کی، سفر کے معاملات کی، زیارات کے معاملات کی، وہ شکایات ہی ساری زندگی کرتے رہتے ہیں۔ میں ذاتی طور پہ ایسے لوگوں کو جانتا ہوں، ساری زندگی مکہ مکہ اور مدینہ مدینہ کرتے رہے ہیں، لیکن اب جب سے وہ ہو گیا ہیں، وہ ایک دوسرے کی شکوے شکایت ہی کرتے رہتے ہیں، پھر وہ ذوق ہی بندے کا پتہ نہیں کہاں غائب ہو جاتا ہے۔ اس لیے قانونی تمام پہلوؤں کو اپنی طرف سے اپنے مکمل کر کے ہی جانا ہے۔ اس لیے بہت ساری چیزیں ایسی ہیں، بہت سارے معاملات ایسے ہیں جو احتیاطی ہوتے ہیں، وہاں پہ محتاط رہنا۔ وہاں کے رولز ڈاکٹر صاحب بڑے اسٹرکٹ ہیں اس ملک کے، اور وہاں کمیونیکیشن کا بہت زیادہ پرابلم ہوتا ہے۔ وہ عربی میں بات کرتے ہیں، ہم لوگ اپنی لینگویج میں، مادری زبان میں بات کرتے ہیں، ہم اپنا میسج کنوے نہیں کر پاتے۔ حالانکہ سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ بندے کا قصور بھی نہیں ہوتا، معمولی سی بات ہوتی ہے، اور وہ بندے سے لڑ رہے ہوتے ہیں باقاعدہ، اب ان کو سمجھانا ہمارے لیے امپوسیبل ہوتا ہے۔ تو اس کا بہترین حل یہ ہے کہ ہم ایسے تمام کاموں سے کوشش کریں، اوائڈ کریں کہ جس کی وجہ سے ہمیں ان کے ساتھ کوئی بحث کرنی پڑے، یا خدا نہ خواستہ کوئی چھوٹی موٹی بھی پریشانی کا سامنا۔ ہم نے پرسکون انداز میں سفر کرنا ہے، پرسکون انداز میں مکہ پہنچنا ہے، پرسکون انداز میں اللہ کے، ہم نے تو بلکہ سوز اور رقت کے ساتھ جانا ہے۔ ہم نے تو ایسے جانا ہے جیسے ایک مجرم جو ہے وہ عدالت میں پیش ہو رہا ہے، ہم سارے گناہ لے کے جا رہے ہیں، اپنی زندگی کے نامہ اعمال کو اپنے مد نظر رکھتے ہوئے ہم بیت اللہ شریف میں جب جائیں تو آنکھوں میں اشک ہوں گے، دل میں تڑپ ہوگی، اور اللہ سے استغفار کر رہے ہوں گے، معافی کے طلبگار ہوں، لوگ چیخ رہے ہوتے ہیں، یقین کریں تڑپ رہے ہوتے ہیں۔ اور جب ہم خدا نہ خاصا چھوٹی سی بھی پریشانی میں رستے میں مبتلا ہو گئے نا، پھر وہ روحانیت، وہ سکون، وہ رقت، وہ سوز، وہ غم، وہ سب ختم ہو جاتا ہے، پھر ٹینشن ہی ٹینشن رہ جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے کہ ہر طرح کی پریشانی سے بہرکیف ان چیزوں کے بارے میں احتیاط ہی کی جائے تو وہ زیادہ بہتر ہے۔ ان پہلوؤں کو آپ نے نظر انداز نہیں کرنا، کارڈ بنوا لیں، اپنے پاس رکھیں، انشاءاللہ تعالیٰ آسانیاں رہیں گی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو حج بیت اللہ کی سعادت نصیب فرمائے، روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ حاضر ہو کے درود و سلام پڑھنے کی سعادت نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔